بہت مدت پہلے دور دراز کے ایک ملک میں یہ قاعدہ تھا کہ اس ملک کے لوگ ہر سال اپنا بادشاہ تبدیل کرتے تھے۔ جو بھی بادشاہ بنتا وہ ایک عہد نامے پر دستخط کرتا کہ اس کی حکومت کا 1 سال ہونے کے بعد وہ اس عہدے سے دستبردار ہو جائے گا اور اسے دور دراز جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ جب ایک بادشاہ کا 1 سال دور حکومت ہو جاتا تو اسے ایک مخصوص جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا جہاں وہ اپنی بقیہ زندگی گزارتا۔ اس موقع پر اس بادشاہ کو بہترین لباس پہنایا جاتا اور ہاتھی پر بٹھا کر اسے پورے ملک کا الوداعی سفر کرایا جاتا تھا جہاں وہ سب لوگوں کو آخری بار خیر آباد کہتا۔ بہت ہی افسوسناک غمزدہ لمحات ہوتے تھے۔ پھر وہاں کے لوگ بادشاہ کو اس جزیرے پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آتے۔ ایک مرتبہ لوگ اپنے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر آ رہے تھے کہ انہوں نے ایک ایسا سمندری جہاز دیکھا جو کچھ دیر پہلے ہی تباہ ہوا تھا اور ایک نوجوان شخص نے خود کو بچانے کے لیے لکڑی کے ایک تختے کا سہارا لے رکھا تھا کیونکہ ان لوگوں کو ایک نئے بادشاہ کی بھی تلاش تھی۔ لہٰذا انہوں نے اس نوجوان شخص کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا اور اپنے ملک لے آئے اور اس سے 1 سال حکومت کرنے کی درخواست کی۔ پہلے تو وہ نوجوان نہ مانا، پھر 1 سال کے لیے بادشاہت کرنے کے لیے رضامند ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے اسے وہاں کی بادشاہت کے تمام اصول سمجھا دیے اور یہ بھی بتایا کہ 1 سال کے بعد اسے فلاں مخصوص جزیرے پر چھوڑ آئیں گے۔ بادشاہت کے تیسرے دن ہی اس نوجوان بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جہاں گزشتہ تمام بادشاہوں کو بھیجا گیا تھا۔ بادشاہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے وہ جزیرہ دکھانے کا اہتمام کیا گیا۔ وہ جزیرہ کچھ دور پر جنگل تھا اور وہ جنگل جانوروں سے بھرا ہوا تھا اور جانوروں کی آوازیں جزیرے کے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ بادشاہ جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا جنگل کے اندر گیا۔ وہاں اسے پچھلے تمام بادشاہوں کے ڈھانچے پڑے نظر آئے۔ وہ سمجھ گیا کہ بہت جلد اس کا بھی یہی حال ہوگا اور جنگلی جانور اس کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ ملک واپس پہنچ کر بادشاہ نے مضبوط توانا جسم کے 100 مزدور اکٹھے کیے، ان سب کو اس جزیرے پر لے گیا اور حکم دیا اس جنگل کو 1 ماہ میں صاف کر دیا جائے، تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا جائے اور سب فالتو درخت کاٹ دیے جائے۔ وہ ہر ماہ خود جزیرے کا دورہ کرتا اور کام کی خود نگرانی بھی کرتا۔ پہلے مہینے میں ہی تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا گیا اور پھر بہت سے درخت بھی کاٹ دیے گئے۔ دوسرے ماہ تک جزیرہ مکمل طور پر صاف ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے مزدوروں کو حکم دیا کہ جزیرے پر مختلف مقامات اور خوبصورت باغات تعمیر کیے جائے۔ مختلف پالتو جانور مثلاً مرغیاں، گائیں، بھینسیں، بطخیں اور بھیڑیں وغیرہ بھی جزیرے میں منتقل کرتا رہا۔ تیسرے مہینے میں بادشاہ نے اپنے مزدوروں کو حکم دیا کہ ایک شاندار گھر تعمیر کرے اور اس جزیرے پر ایک بڑی سی بندرگاہ بھی بنائے۔ گزرتے مہینوں کے ساتھ وہ جزیرہ ایک خوبصورت شہر میں بدلتا جا رہا تھا۔ وہ نوجوان بادشاہ بہت سادہ لباس جیب تن کرتا اور اپنی ذات پر بہت کم خرچ کرتا۔ اپنی بادشاہت کی زیادہ تر کمائی وہ جزیرے کو بنانے میں لگاتا رہا۔ 10 ماہ گزر جانے کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ میں جانتا ہوں 2 مہینے بعد مجھے جزیرے میں چھوڑ دیا جائے گا، لیکن میں ابھی سے وہاں جانا چاہتا ہوں۔ وزیر اور دوسرے مترا اس بات پر متفق نہیں ہوئے اور بادشاہ سے کہا آپ کو 2 ماہ صبر کرنا ہوگا تاکہ سال مکمل ہو جائے۔ سال پورا ہونے کے بعد ہی آپ کو اس جزیرے پر چھوڑا جائے گا۔ بالآخر 2 ماہ مکمل ہو گئے اور بادشاہ کا 1 سال ختم ہو گیا۔ حسب روایت وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو شاندار لباس پہنایا اور ہاتھی پر بٹھایا تاکہ وہ اپنی رعایا کو خیر آباد کہہ سکے۔ خلاف توقع یہ بادشاہ اپنی الوداعی تقریر پر بہت خوش تھا،
لوگوں نے اس سے پوچھا، اس موقع پر اپنی تمام بادشاہ تو رو رہے تھے اور آپ ہنس رہے ہیں، آخر خوش ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس نوجوان بادشاہ نے جواب دیا کہ تم لوگ دانوں کا وہ قول نہیں سنا کہ جب تم ایک چھوٹے بچے کی صورت میں اس دنیا میں آتے ہو تو رو رہے ہوتے ہو اور باقی سب لوگ ہنستے ہیں۔ ایسی زندگی جیو کہ جب تم مرو تو ہنس رہے ہو، باقی دنیا رو رہی ہو۔ میں نے ایسی زندگی گزاری ہے۔ جس وقت تمام بادشاہ محل کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہوتے تھے تو میں اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا اور اس کے لیے لاہے عمل تیار کرتا تھا۔ میں نے اس جزیرے کو ایک ایسی خوبصورت قیام گاہ میں تبدیل کر دیا ہے جہاں میں اپنی باقی زندگی نہایت چین اور آرام اور سکون سے گزار سکوں گا۔ قارئین اکرام، زندگی کا کچھ ایسا ہی سبق ہے۔ اس دنیا کی رعنائیوں میں کھو جانے سے بہتر ہے کہ ہم آنے والی منزل اور مستقل رہائی کے فکر مند ہو۔ تو ناظرین اکرام، دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔